دوپہر کی دھوپ نے یونیورسٹی کی کینٹین کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ باہر درختوں کے پتوں پر دھوپ کی سنہری جھلک روشنی کا جال بن رہی تھی۔ کینٹین میں طلبہ کی چہل پہل تھی، لیکن ایک کونے کی میز پہ بیٹھے دو چہرے دنیا و مافیا سے بے خبر ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ صبوحی کی آنکھیں نم تھیں، پلکوں پہ آنسو لرزتے ہوئے جھلک رہے تھے، اور ارسلان کی آنکھوں میں بے چینی اور فکر گہری لکیروں کی صورت جھلک رہی تھی۔ صبوحی یار پلیز رونا بند کرو، مجھے اور تکلیف ہو رہی ہے، ارسلان نے نرمی سے کہا۔ اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر صبوحی نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں ارسلان، اب تم کچھ مت کہو، تمہیں اندازہ بھی ہے میں کن حالات سے گزر رہی ہوں، وہ دھیمی آواز میں مگر غصے سے بولی۔ میری امی تو جیسے دشمن بن گئی ہیں میری خوشیوں کی، اور تم ہو کہ ہفتوں غائب ہو جاتے ہو۔ کتنی بار کہا ہے کہ کم از کم ایک میسج تو کر دیا کرو۔ کسی کو میری فکر نہیں ہے، سب صرف اور صرف مجھے پریشرائز کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھنا تم صرف دیکھتے رہ جاؤ گے اور میں کسی اور کی ہو جاؤں گی، پھر تمہیں خبر ہوگی۔ ارسلان نے گہرا سانس بھرا اور نظریں جھکا لیں، جیسے کوئی بھاری بوجھ دل پہ آن پڑا ہو۔ یار بابا کا بزنس ہے، مجھے دیکھنا پڑتا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں ہی سب کچھ سنبھالتا ہوں، فون کا وقت ہی نہیں ملتا اکثر۔ اور رہی بات تمہارے کسی اور کے ہو جانے کی، تو میں ارسلان خانزادہ ہوں، مر جاؤں گا لیکن اپنی محبت کسی اور کے حوالے کسی قیمت پہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے بابا کو، تمہاری اماں کو میں منا لوں گا، مگر تم بھی تو کوشش کرو۔ ہاں بزنس ہمیشہ یہی بہانہ ہوتا ہے تمہارا، لیکن کیا میں اتنی بے وقوف ہوں کہ تمہاری مصروفیت کو نہ سمجھ سکوں؟ بات یہ ہے کہ تمہیں میری فکر ہی نہیں ہے۔ صبوحی کی آواز تھر تھر آ گئی تھی۔ کینٹین میں بیٹھے چند لوگ مڑ کے دیکھنے لگے، لیکن وہ انجان بنی بیٹھی رہی۔ اصل باتیں جو اس کے دماغ میں آئی ہی نہیں تھیں، وہ محض اپنی ہی بولی بولتی جا رہی تھی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ محبوب کے سامنے بیٹھ کے محبوب کی ہی شکایت کرنا، یہ بھی محبت کے خوبصورت زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ ارسلان نے اب کی بار گہری سانس لے کے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو میں مانتا ہوں میں غلط تھا، میں تمہیں وقت نہیں دے پایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ صبوحی ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ پریشانی وقتی ہے، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تم فکر نہ کرو، لیکن تم بھی میرے حالات کو سمجھو۔ اس طرح برتاؤ کرنا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ بے شک میں کام کرتا ہوں، مگر تمہیں بھی یاد رکھتا ہوں۔ آئی ایم سوری، پلیز رونا بند کر دو، تم جانتی ہو نا مجھے تمہارا رونا بالکل پسند نہیں۔ صبوحی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے جلدی سے اپنے آنچل سے آنکھیں پونچھی۔ یہ سب کہتے ہو تم، لیکن اگر تم واقعی کچھ کرنا چاہتے ہو تو اب وقت آ گیا ہے۔ میں تھک گئی ہوں ارسلان، ہر بار امید لگا کے ٹوٹ جاتی ہوں۔ سیدھی بات ہے، میں تمہارے بغیر نہیں رہ پا رہی، اور اب میں یہ بات تمہیں بہت تکلیف میں بتا رہی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دیتی ہوں۔ خدا کے لیے کچھ کر لو، گھر سے پریشر بڑھ رہا ہے، میری شادی کہیں اور کروانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور ارسلان میں تمہارے بغیر کسی اور سے شادی نہیں کروں گی، میں بتا رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ وہ واقعی دیوانی ہو گئی تھی، بنا سوچے سمجھے وہ روتے ہوئے بولی۔ ارسلان نے میز پہ رکھے پانی کے گلاس سے ایک گھونٹ لیا، پھر دھیرے سے بولا، میں اپنے بابا سے بات کروں گا صاف صاف، اور اگر وہ نہیں مانے تو میں تمہیں بھگا لے جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو، سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، پلیز رونا بند کر دو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارا رونا۔ وہ واقعی منت پہ اتر آیا تھا۔ صبوحی نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی، مگر آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ بھگا لے جانے کی باتیں مت کرو ارسلان، کچھ سنجیدہ بات کرو۔ میں چاہتی ہوں ہمارا رشتہ عزت سے ہو، جیسے سب کے ہوتے ہیں۔ جس رشتے میں بڑوں کی دعائیں اور محبت شامل ہوتی ہے وہ ہمیشہ بابرکت رہتے ہیں، اور جس میں نہیں وہ ہمیشہ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری شادی کامیاب نہ ہو۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو عزت سے ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں صبوحی، ہم ایک ہوں گے چاہے جو مرضی ہو جائے، بس تم رونا بند کر دو پلیز۔ جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کر گئی تھی۔ محبوب کو دیکھ لینے سے ہی اس کی آدھی حالت ٹھیک ہو چکی تھی۔
دھوپ اب میز پہ آ چکی تھی، جیسے روشنی بھی ان دونوں کو دلاسا دینے آ گئی ہو، لیکن دل کے سائے ابھی بھی دھوپ سے گہرے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ چھٹی کے وقت ارسلان نے ہی اسے گھر ڈراپ کیا تھا۔ گھر کے دروازے پہ قدم رکھتے ہی صبوحی کے چہرے پہ ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ باہر سے تو وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر دل دھڑک رہا تھا، جیسے وہ کسی امتحان میں داخل ہو رہی ہو۔ جوتے اتار کے وہ آہستگی سے ہال کی طرف بڑھی ہی تھی کہ نائلہ بیگم کی کڑی نگاہوں نے اس کے قدم روک لیے۔ نائلہ بیگم صوفے کے قریب کھڑی تھیں، ہاتھ میں موبائل پکڑے، چہرے پہ ناراضگی اور آنکھوں میں سوال، جیسے وہ سب جانتی ہوں، صرف تصدیق چاہتی ہوں۔ صبوحی، ان کی آواز کمرے میں گونج گئی۔ آج 3 بجے جب میں نے تمہیں 4 بار کال کی تو تم ایک کال بھی ریسیو نہیں کر سکی۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ وہ کافی سختی سے بولی تھیں۔ دعا سلام حال احوال پوچھنے کے بجائے انہوں نے سیدھا مدعے کی بات کی تھی۔ صبوحی نے چونک کے ایک لمحے کو ماں کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا کے نرم لہجے میں بولی، امی میں کلاس میں تھی، فون سائلنٹ پہ تھا، پتہ نہیں چلا۔ وہ بول کے کمرے کی طرف جانا چاہتی تھی، مگر نائلہ بیگم نے اس کا بازو پکڑ لیا مضبوطی سے، جیسے وہ جھوٹ کو ہاتھ سے پکڑ کے روک رہی ہوں۔ جھوٹ مت بولو صبوحی، مجھے معلوم ہے تمہاری 3 بجے کوئی کلاس نہیں ہوتی۔ بتاؤ کہاں تھی؟ اسی لڑکے کے ساتھ؟ ان کا لہجہ سرد مگر زہر آلود ہو چکا تھا۔ صبوحی نے خود کو سنبھالا، مگر چہرے پہ واضح پریشانی چھا گئی تھی۔ امی وہ بس۔ نائلہ بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ سنو، اگر تم اس لڑکے کے ساتھ تھیں تو آج اور ابھی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، نہ تمہارے بابا اس رشتے کے لیے کبھی مانیں گے اور نہ میں۔ بے وجہ تم خود کو ہلکان کر رہی ہو، بہتر ہوگا کہ اپنے دل کو سمجھا لو۔ میں تمہاری شادی اپنی پسند سے کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تمہاری شادی کسی اور سے کسی قیمت پہ نہیں ہونے دوں گی۔ صبوحی کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، مگر اب اس کا لہجہ نرم نہیں تھا۔ اس نے قدم جماتے ہوئے کہا، کیوں نہیں مانیں گے؟ ارسلان کے بابا کا اتنا بڑا بزنس ہے، وہ لوگ مالدار ہیں، عزت دار ہیں، اور ارسلان وہ تو دیکھنے میں بھی اچھا ہے، پھر آخر کیا خرابی ہے اس میں؟ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی خوبیاں ہونے کے باوجود اس کے ماں باپ اس شادی سے منع کیوں کر رہے تھے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ نائلہ بیگم کا چہرہ ایک لمحے کو سختی سے پتھر سا ہو گیا۔ خرابی تمہیں نظر نہیں آتی کیا؟ وہ لڑکا تمہاری سوچوں کو کھا گیا ہے، تم اپنی ہی بات سننے کی صلاحیت کھو چکی ہو۔ ہم نے تمہاری منگنی فکس کر دی ہے، یہ بات تم بار بار کیوں بھول جاتی ہو؟ تمہاری خوشیاں ہمارے فیصلوں میں ہیں، کسی غیر کے وعدوں میں نہیں۔ بے وجہ تم نے خود کو ہلکان کیا ہوا ہے۔ شادی تمہارے بابا ہی تمہاری کروائیں گے، کیوں تم خود کو عشق لڑاتی پھر رہی ہو؟ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا دماغ ٹھیک کرتے ہیں، مگر جانتی تھیں اولاد کو اسی انداز میں سمجھانا پڑتا ہے، اگر اولاد باغی ہو گئی تو پھر کبھی نہیں سدھر پائے گی۔ صبوحی نے ایک قدم پٹخا، جیسے اس کے اندر کی تمام چیخیں ایک لمحے میں باہر آ گئی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے، میں نہیں کروں گی آپ لوگوں کی پسند سے شادی۔ یہ بات کیوں نہیں آ رہی آپ کو سمجھ میں؟ وہ غصے سے بولی، اور نائلہ بیگم کا ہاتھ جھٹک کر تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے ایک اعلان ہوا ہو، ایک بغاوت کا جو اب دبنے والی نہیں تھی۔ نیچے ہال میں نائلہ بیگم خاموش کھڑی تھی، مگر ان کی آنکھوں سے واضح تھا کہ یہ خاموشی ایک آنے والے طوفان کی پیش گوئی ہے۔ وہ بھی طے کر چکی تھی کہ اس بغاوت کا جواب وہ بہت اچھے سے دیں گی۔ وہ واقعی ماں تھیں اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اور یہ بات ان کی اولاد بھول چکی تھی، جو وہ یاد دلانا بخوبی جانتی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، موسم سرما کا آغاز تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی سوئیاں سرسراتی تھیں، اور باہر اندھیرے میں کبھی کبھار کسی پرندے کی مدھم آواز سنائی دیتی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا جب ساری دنیا گہری نیند میں مدہوش تھی، مگر ایک بے چین دل تھا، ایک روح رو رہی تھی۔ کمرہ ہلکی مدھم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، اور کمرے کے کونے میں
جائے نماز بچھائے صبوحی سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی زبان سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، بس ہچکیوں کی صورت میں درد برآمد ہو رہا تھا۔ جائے نماز آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، کانپتے ہونٹوں سے چند لفظ نکلے جو شاید زمین و آسمان کے درمیان کہیں لرز گئے۔ یا اللہ، یا رب العالمین۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف دل شکستہ لوگوں کی دعا میں ہوتی ہے۔ میرے رب، تو سب جانتا ہے، تجھ سے تو کچھ چھپا ہی نہیں۔ تو میرے دل کے ہر کونے میں چھپے جذبے سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے میری محبت پاک ہے، بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ اس کی آواز رند گئی، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اس کے گالوں کو تر کر دیا۔ وہ اپنی چادر کو سینے پہ مضبوطی سے لپیٹ کے سجدے میں گرتی چلی گئی۔ یا اللہ، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ میں نے اس سے کبھی کوئی غلط خواہش نہیں کی، صرف حلال رشتہ مانگا ہے، صرف عزت کا ایک نام مانگا ہے۔ اگر میری محبت غلط ہوتی تو میں آج رات تیرے سامنے اس طرح گڑ گڑا نہ رہی ہوتی۔ اس کے لفظوں میں شدت بڑھتی چلی گئی، سسکیاں اتنی بلند ہو گئیں کہ کمرے کی دیواریں بھی گویا اس کی فریاد سننے لگیں۔ میرے مولا، میرے دل میں جو جذبہ ہے یہ تو نے ہی ڈالا ہے، تو نے ہی ارسلان کو میرے دل کی دعا بنایا ہے، تو نے ہی مجھے اس کی طرف مائل کیا ہے۔ اگر یہ سب تیرے حکم سے نہیں ہے تو پھر میں کیسے اس سے اتنی محبت کر سکتی ہوں؟ وہ ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کیے، مکمل شکستہ دل کے ساتھ رو رہی تھی۔ ہر سانس، ہر لفظ، ہر آنسو میں دعا چھپی تھی۔ میرے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا وکیل ہے۔ میرے ماں باپ کے دل بدل دے، ان کے دل میں میرے لیے نرمی ڈال دے، میری پاک محبت کو رسوائی سے بچا لے۔ تو نے حضرت یعقوب کو یوسف دیا، تو نے موسیٰ کو دریا سے بچایا، تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب دوبارہ سجدے میں جا چکی تھی، سجدے کی مٹی آنسوؤں سے نم ہو چکی تھی، الفاظ ختم ہو چکے تھے مگر فریاد ابھی جاری تھی۔ تہجد کی وہ ساعت، وہ خاموشی اور ایک بے قرار دل کی دعا، سب کچھ رب کے دربار میں پیش ہو چکا تھا۔ کمرے میں ہوا جیسے ایک لمحے کو تھم سی گئی، وہ لمحہ جب زمین والے آسمان والے سے اپنا سب کچھ مانگتے ہیں۔ صبوحی کا دل بھی اس رات اپنے رب کے حضور ٹوٹ کے بکھر چکا تھا، مگر امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ کوئی ہے جو سب کی سنتا ہے اور جو سچی محبت کو کبھی رد نہیں کرتا، جو پاک دلوں کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ وہ کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کے حضور جھکی ہوئی اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، اور کہتے ہیں نا، جب اس ذات پاک سے مانگو تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ صبح کی ہلکی دھوپ یونیورسٹی کی راہداریوں میں سنہری جھلکیاں بکھیر رہی تھی، درختوں کے سائے لان پہ دھیرے دھیرے جھوم رہے تھے، جیسے ہوا ان کے کانوں میں کوئی راز سرگوشی کر رہی ہو۔ صبوحی خاموش قدموں سے کینٹین کی طرف بڑھی، نگاہیں زمین پہ تھیں اور دل ایک انجانے اضطراب میں گرفتار۔ کینٹین میں معمول کی چہل پہل تھی، طلبہ گروپس میں بیٹھے ہنسی مذاق میں مصروف تھے، مگر صبوحی کی نظریں بار بار ایک ہی خالی کرسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، وہ کرسی جو اکثر ارسلان کی موجودگی سے آباد رہتی تھی۔ آج وہ خالی تھی۔ وہ ساکت سی آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، مگر چہرے پہ چھایا انتظار صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ہر روز کا عمل تھا، وہ ایسا ہی تھا، رات کو کہتا تھا کہ ضرور آؤں گا، لیکن اگلی صبح کہاں غائب ہو جاتا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اسی لمحے ماہین ٹرے ہاتھ میں لے آئی اور اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر صبوحی کو بغور دیکھتی رہی، پھر قدرے تیکھے لہجے میں بولی، صبوحی، تمہیں ارسلان کچھ عجیب نہیں لگتا؟ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ صبوحی چونک کے اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اس سوال کی توقع نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اس نے ہلکے سے کہا۔ اور تم کب آئی؟ کلاس میں تو تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ماہین نے ٹرے ایک طرف رکھ کے اپنا رخ مکمل صبوحی کی طرف کیا۔ مطلب یہ یار کہ وہ کبھی آتا ہے، کبھی ہفتوں غائب رہتا ہے، پھر اچانک آ کے جیسے سب کچھ نارمل ہوا ہو، کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور ایک بات اور، ایک دم سے اتنے اچھے گریڈ، اتنی اچھی پرفارمنس، کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔
میں آ گئی تھی لیکن میں نے کلاس نہیں لی تھی، وہ جواب دیتے ہوئے بولی۔ صبوحی نے گہری سانس لی اور نظریں اپنے سامنے پڑے ٹیبل پہ گاڑ دیں۔ چہرے پہ ایک خفگی سی چھا گئی تھی۔ یار پلیز، میرے سر میں ویسے ہی بہت درد ہو رہا ہے، الٹی سیدھی باتیں مت کرو۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، جیسے دل نے بھی انکار کر دیا ہو مزید کچھ سننے سے۔ رات رونے کے باعث اس کے سر میں واقعی درد ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی وہ اس امید پر آئی تھی کہ ارسلان سے ملاقات ہو جائے گی، مگر وہ ہوتا تو تب آتا نا۔ وہ تو اپنی دنیا میں ہی مگن تھا۔ ماہین نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ماہین اس کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتی تھی اور وہ ہمیشہ اس کو ایسے ہی خاموش کر دیا کرتی تھی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ صبوحی اندر سے ٹوٹ رہی تھی، مگر ظاہر طور پر ضبط کی چادر تان رکھی تھی۔ ارسلان کا نہ آنا، ماہین کے سوالات اور رات کے آنسو سب ایک لمحے میں ذہن پہ ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ وہ چاہ کے بھی کچھ کہہ نہیں سکی۔ کمرہ کینٹین میں شور تھا، کہے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا چکی تھی۔ وقت جیسے تھم سا چکا تھا۔ صبوحی کی نظریں دروازے کی طرف ٹکی رہیں۔ شاید وہ ابھی بھی اسی کو دیکھنے کی امید رکھ کے بیٹھی تھی، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ جس شخص کا وہ انتظار کر رہی ہے وہ کسی قیمت پر آج نہیں آئے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن کا اور مزید وقت بیت گیا، مگر اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کال پہ بھی اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ سمندر کی لہریں زور سے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی بے قرار دل سینہ وقت پہ دھڑکن دے رہا ہو۔ شام کے دھندلکے میں نیلا آسمان سیاہی میں ڈھل رہا تھا اور افق پہ پھیلی روشنی آہستہ آہستہ بجھ رہی تھی۔ ریت پہ تنہا بیٹھا ارسلان گہری سنجیدگی کے ساتھ سمندر کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی سختی چھائی ہوئی تھی، جیسے زندگی نے اچانک بچپن کی معصومیت چھین لی ہو۔ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھی ہوئی تھیں اور اس کی انگلیوں میں ایک چھوٹا سا کاغذ دبا تھا، شاید کوئی نوٹ یا تصویر یا پرانی یاد کا ٹکڑا۔ اسے دیکھ کر کسی باروب شخص کا گمان ہو رہا تھا۔ یونیورسٹی والا ارسلان تو وہ کہیں سے لگ ہی نہیں رہا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دور سے 2 کالی مرسڈیز بے آواز انداز میں ساحل کے قریب آ کے رکی۔ گاڑیوں کی باڈی پہ پڑتی چمکدار روشنی میں ان کی کالک اور بھی گہری محسوس ہونے لگی۔ اگلے ہی پل دونوں گاڑیوں میں سے ایک ساتھ 4 گارڈز نیچے اترے، سب سیاہ یونیفارم میں، کان میں وائرلیس لگائے، قدم قدم پہ چوکس۔ وہ تیز قدموں سے ارسلان کے پاس آ کے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے، جیسے وہ کسی معمولی انسان کے نہیں، کسی بہت بڑے راز کے محافظ ہوں۔ ارسلان نے گردن موڑ کر ایک نظر ان پر ڈالی۔ نظریں سیدھی تھیں، سوالوں سے خالی نہیں، مگر لب خاموش۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے ایک گارڈ کو قریب بلایا۔ وہ فوراً آگے بڑھا۔ حکم کی تعمیل کرنا ان پہ فرض تھا۔ اگر ایک لمحہ بھی ذرا سی دیری ہوتی تو جانتے تھے دوسری طرف سے کیا رد عمل آئے گا۔ ارسلان کی آواز دھیمی مگر گونجدار تھی۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ نہایت سنجیدگی سے بولا تھا۔ خادم نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد نظریں جھکا کے کہا، سر رپورٹ بالکل اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ بر وقت دبئی نہ پہنچے تو معاملات بہت بگڑ سکتے ہیں۔ ارسلان نے پلکیں جھپکائے بغیر سمندر کو دیکھا، جیسے وہاں کسی اور دنیا کے راز چھپے ہوں۔ پھر آہستگی سے بولا، بابا سے بات ہوئی تمہاری؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ جی سر۔ خادم کی آواز میں واضح احترام تھا۔ ان سے مکمل رابطہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہی تاکید کی ہے کہ آپ کو فوری اطلاع دی جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاخیر اب نقصان کا باعث بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے بچے، لڑکیاں سب نقصان اٹھائیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ فوراً وہاں جائیں۔ اوپر سے آرڈر بھی آ چکے ہیں۔ ارسلان کے چہرے پہ لمحے بھر کو ایک سایہ سا ابھرا، جیسے ذہن میں بہت کچھ چل رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، پھر آہستگی سے کہا، کیا وہی لوگ ہیں جو پچھلے سال لندن میں ایکٹیو ہوئے تھے؟ خادم نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی سر، وہی لوگ ہیں، لیکن اس بار کھیل پہلے سے زیادہ خطرناک ہے، اور سنا ہے اس بار انہوں نے نشانہ چھوٹے بچوں کو بنایا ہے۔ جب بھی عثمان سر کافی پریشان ہو رہے ہیں، انہوں نے کسی اور آفیسر کو بھیجنے کے بجائے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ وقت سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ معاملہ آپ اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ ارسلان نے ہاتھ کی انگلیوں سے ریت کو چھوا، جیسے وہ زمین سے جڑے رہنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کی آنکھوں میں اب سوال نہیں فیصلہ تھا۔ گاڑی تیار کرو، ہم نکلتے ہیں۔ بابا کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں کھیل ختم کرنے جا رہا ہوں۔ پوری کوشش ہوگی تمام لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا کر آؤں، باقی جو رب کو منظور۔ خادم نے فوراً وائرلیس پر ہدایات دیں اور سب گارڈز ترتیب سے مرسیڈیز کی طرف بڑھنے لگے۔ ارسلان نے آخری بار سمندر کو دیکھا، جیسے دل میں کوئی راز دفن کر رہا ہو۔ سمندر اب بھی بے چین تھا، مگر ارسلان کی آنکھوں میں سکوت تھا، کسی طوفان سے پہلے کا سکوت۔ رات کا دوسرا پہر تھا، گھڑی کی سوئیاں 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں اور پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر چیز پرسکون تھی، مگر صبوحی کا دل ایک عجیب بے چینی سے بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بستر پہ کروٹیں بدل رہی تھی، ہر تھوڑی دیر بعد موبائل کی اسکرین پہ نظریں ڈالتی، مگر وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی انہونی ہونے کو ہو، جیسے کوئی بہت اپنا کہیں دور چلا گیا ہو۔ 2 دن بیت گئے تھے، ارسلان سے ابھی تک بات نہیں ہوئی تھی، نہ وہ یونیورسٹی آیا تھا، نہ کوئی ٹیکسٹ یا کال کی تھی۔ وہ حد سے زیادہ پریشان ہو رہی تھی، اور اب یہ بے نام بے چینی اس کا خون کلسا رہی تھی۔ اس نے جھٹ سے موبائل اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے ارسلان کا نمبر ڈائل کیا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے دل کو سمجھایا ہو، مگر بے چینی تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، پھر تیسری بار، پھر چوتھی بار۔ چوتھی کال پہ اچانک فون اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف سے ارسلان کی آواز آئی، مگر اس آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی وہ عادی تھی۔ جب دیکھ رہی ہو میں کال ریسیو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بیزی ہوں، کیوں بار بار تنگ کر رہی ہو صبوحی؟ وہ اور معاملات کی وجہ سے کافی پریشان تھا، اور اوپر سے اس کی کال نے اس کا مزید دماغ گھما دیا تھا۔ صبوحی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر شدت سے بولی، کیوں نہ کروں تنگ؟ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، ہونے والی بیوی ہوں آپ کی۔ مجھے حق ہے جاننے کا کہ آپ کہاں ہیں، کیوں یونیورسٹی نہیں آیا آج؟ ہوا کیا ہے ارسلان، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ 2 دن ہو گئے ہیں، کوئی خیر خبر نہیں۔ انسان ہوں میں، کب تک یہ برداشت کروں گی؟ ارسلان کی طرف ایک لمحے کی خاموشی چھائی، پھر وہ سرد لہجے میں بولا، صبوحی پلیز مجھے بخش دو، خدا کے لیے، ابھی میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا، جیسے فری ہوتا ہوں تمہیں کال کروں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے کال کاٹ دی۔ صبوحی ساکت ہو گئی، موبائل ہاتھ میں پکڑے وہ ٹک ٹکی باندھے اسکرین کو دیکھتی رہی، جیسے وہ اسکرین بول اٹھے گی اور بتا دے گی کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور کیوں۔ اس کی آواز میں وہ گرم جوشی نہیں رہی جو کل تک دل کو سکون دیتی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب اس کے دل کے شور سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی، آنسو بہنے لگے، دل کا سکون، اعتماد اور وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، سب کچھ ایک لمحے میں جیسے ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھن کے کمرے میں پڑ رہی تھی، مگر صبوحی کے چہرے پہ ایک اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ اندھیرا جو تب آتا ہے جب کسی قریبی کی آواز میں اجنبیت سنائی دیتی ہے، اور وہ اندھیرا اسے چاروں طرف سے اب گھیر چکا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کے وقت ہلکی ہلکی روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ صبوحی نے الماری سے سفید شرٹ اور نیلی جینز نکال کے تیزی سے تیار ہونا شروع کیا۔ چہرے پہ کل رات کی تھکن اب بھی چھپی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک بے قراری تھی، شاید ارسلان سے جواب ملنے کی، یا شاید صرف اسے دیکھ لینے کی۔ تیار ہو کے اس نے بیگ کندھے پہ ڈالا اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی۔ لیونگ روم میں نائلہ بیگم پہلے سے تیار کھڑی تھیں۔ انہوں نے صبوحی کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا تو فوراً تنبیہی بھرے انداز میں بولی، کہاں جا رہی ہو تم؟ صبوحی نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ یونیورسٹی امی، آج میرا ایک بہت اہم لیکچر ہے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے گھبراہٹ سی ہوئی تھی، اسی لیے فوراً ہی جھوٹ بول گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے سختی سے ہاتھ اٹھایا، آج تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ کیا؟ مگر کیوں؟ امی پلیز، میں مس نہیں کر سکتی وہ لیکچر، آج پروجیکٹ ڈسکشن بھی ہے، اور وہ امپورٹنٹ لیکچر اور پروجیکٹ ڈسکشن ارسلان شاہ تھا، جسے دیکھنے کی تڑپ اس کو مچلنے پہ مجبور کر گئی تھی۔
نائلہ بیگم نے نگاہیں اس کے چہرے پہ جما دیں، پھر ٹھنڈی سانس لے کے بولی، صبوحی آج مہمان آ رہے ہیں، تمہیں گھر پہ ہی رکنا ہوگا۔ کون مہمان؟ کس لیے؟ صبوحی کا لہجہ اب قدرے تیز ہو چکا تھا۔ بس کچھ مہمان ہیں، زیادہ سوال جواب مت کرو، میں نے کہہ دیا ہے تم آج گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ صبوحی کا دل دھڑکنے لگا، اس کے چہرے پہ بے چینی ابھر آئی۔ امی، یہ وہی لوگ ہیں نا جن سے آپ میری شادی فکس کرنا چاہتی ہیں؟ نائلہ بیگم نے نظریں چرائیں مگر کہا کچھ نہیں۔ ان کا سکوت ہی اعتراف تھا۔ امی پلیز، آپ مجھے زبردستی مجبور کیوں کر رہی ہیں؟ میں ارسلان سے محبت کرتی ہوں، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ صبوحی کا لہجہ بھرا گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارسلان؟ نائلہ بیگم کے ہونٹوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ لڑکا جو تمہیں رات بھر تڑپاتا ہے، جو نہ وقت پر کال کرتا ہے نہ تمہیں تسلی دیتا ہے، یہ محبت ہے تمہاری؟ کہنے کو تو وہ اس سے نفرت کرتی تھیں مگر اپنی بیٹی کے ہر حال سے واقف تھیں۔ وہ مصروف ہے اور کوئی وجہ ہوگی، پلیز مجھے جانے دیں، مجھے اس سے بات بھی کرنی ہے۔ وہ بے خیالی میں بول گئی۔ نائلہ بیگم کا لہجہ اب حتمی ہو چکا تھا۔ بس صبوحی، بہت ہو چکا، تم کہیں نہیں جاؤ گی، جا کے اپنے کمرے میں بیٹھو اور مہمانوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرو۔ صبوحی نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، آنکھوں میں احتجاج مگر لب خاموش۔ وہ پلٹی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی، ہر قدم جیسے اس کی خود مختاری پہ ضرب لگا رہا تھا۔ دل میں ایک آندھی چل رہی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی، پردے آدھے کھلے تھے، کھڑکی سے دھوپ کی چند شعاعیں اندر آ کر دیوار پہ سنہری لکیریں کھینچ رہی تھیں۔ صبوحی بیڈ پہ بیٹھی موبائل کی اسکرین پہ نظریں جمائی ہوئی تھی، بار بار واٹس ایپ کھولتی، ارسلان کی پروفائل تصویر کو گھورتی، اس کے آن لائن آنے کا انتظار کرتی۔ دل بوجھل تھا، دماغ الجھا ہوا تھا اور اندر ایک بے نام سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تبھی دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور اندر رمشا آ گئی۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا رنگین بال تھا جو شاید کھیلتے کھیلتے ساتھ لے آئی تھی۔ وہ صبوحی کو دیکھ کے رک گئی، پھر شرارتی انداز میں بولی، باجی امی کہہ رہی ہیں وہ جو گلابی والا سوٹ ہے نا وہ پہن لو، تھوڑی دیر میں مہمان آنے والے ہیں۔ صبوحی نے چونک کے نظریں موبائل سے ہٹائیں اور رمشا کو غور سے دیکھا۔ کون مہمان آ رہے ہیں؟ کچھ تو پتہ ہوگا تمہیں، بتاؤ نا رمشا۔ رمشا نے فوراً اپنے دونوں ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے، جیسے کوئی راز چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ امی نے کہا ہے آپ کو کچھ نہیں بتانا۔ صبوحی نے چالاکی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس کھینچا اور بیڈ پہ بٹھا لیا۔ اچھا سنو نا میری جان، میں تمہیں پیسے بھی دوں گی، چاکلیٹس بھی دلواؤں گی، اور یاد ہے تم مجھ سے اس دن نمل ناول مانگ رہی تھیں، وہ بھی لا کے دوں گی، بس بتا دو نا کون مہمان آ رہے ہیں۔ رمشا تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہوئی مگر پھر بہن کی نرمی اور وعدوں کے آگے پگھل گئی۔ آہستہ سے کان کے قریب ہو کے بولی، امی کہہ رہی تھیں وہ لوگ آ رہے ہیں جن سے آپ کا رشتہ طے کیا ہے، آپ کے ہونے والے سسرال والے۔ صبوحی کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا، وہ جیسے ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، آنکھوں میں حیرت اور پریشانی کا امتزاج تھا۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ رمشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں باجی، امی نے منع کیا تھا آپ کو نہ بتانا، پلیز کسی کو مت بتانا کہ میں نے کہا ہے۔ صبوحی نے رمشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما، جیسے اس کے الفاظ نے زمین کھینچ لی ہو قدموں تلے سے۔ رمشا، میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، امی کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا۔ رمشا خاموشی سے نظریں جھکا گئی، وہ کچھ کہنے کے قابل نہ تھی۔ صبوحی نے ایک گہری سانس لی، پھر نظریں دیوار پہ جم گئیں۔ دماغ میں جیسے طوفان برپا ہو چکا تھا، ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ ایک طرف ارسلان کی خاموشی، دوسری طرف ماں کی ضد، اور اب یہ خبر۔ دل جیسے کسی اندھی وادی میں جا گرا ہو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ کمرے میں شام کی روشنی مدھم پڑتی جا رہی تھی، دیوار سے لٹکا ہوا کلاک 6 بجنے کا اعلان کر چکا تھا۔ صبوحی آئینے کے سامنے کھڑی، گلابی رنگ کا لباس پہنے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مگر نظر اس چہرے پہ نہیں، اندر کے طوفان پہ تھی۔ دل بھاری، آنکھوں میں نمی اور دماغ الجھنوں کا شکار تھا۔
یہ لباس جو کبھی اسے بہت پسند تھا آج زبردستی کی علامت لگ رہا تھا۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور ساتھ ہی ملازمہ کی آواز آئی، بی بی جی، نائلہ بیگم آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، مہمان آ چکے ہیں۔ صبوحی نے ایک گہری سانس لی، آئینے میں آخری بار خود کو دیکھا۔ دل جیسے کہہ رہا ہو اب نیچے گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر وہ جانتی تھی انکار کی گنجائش اب نہیں بچی۔ آہستہ قدموں سے وہ ملازمہ کے ساتھ نیچے آئی۔ لاؤنج میں روشنیاں جلی ہوئی تھیں، فریش پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ کشنز، قالین، میز سب مہمانوں کی آمد کا پتہ دے رہے تھے۔ صبوحی کے قدم رکے جب اس نے صوفے پہ بیٹھے چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک شائستہ سی جوڑی، خاتون گہرے رنگ کے کپڑوں میں تھیں، ان کے ساتھ بیٹھے ایک وجیح مرد، ان دونوں کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا، تقریباً 24 سال کا، گندمی رنگت، نفاست سے سیٹ کیے ہوئے بال، سفید کرتا شلوار میں ملبوس۔ صبوحی کو آتا دیکھ کے نائلہ بیگم نے مسکرا کے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ صبوحی بیٹا، آؤ ادھر آؤ۔ صبوحی خاموشی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ تبھی ذوالفقار شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے مہمانوں کی طرف متوجہ کیا۔ یہ ہے میری بیٹی صبوحی۔ پھر وہ مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور یہ ہمارے بہت پرانے بزنس پارٹنر ہیں، قادر صاحب اور ان کی اہلیہ، اور یہ ان کا بیٹا ہے جنید۔ قادر صاحب نے مسکرا کے صبوحی کی طرف دیکھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے آپ کی بیٹی ذوالفقار بھائی۔ جنید نے مہذب انداز میں ہلکا سا سر جھکا کے سلام کیا۔ السلام علیکم، صبوحی نے آہستگی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، نائلہ بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ صبوحی بیٹا تم بیٹھو، مہمانوں کے ساتھ بات کرو۔ صبوحی نے ایک نظر اپنے بابا کو دیکھا جن کے چہرے پہ فخر اور خوشی صاف جھلک رہی تھی، پھر نائلہ بیگم کی طرف جنہوں نے جیسے نگاہوں سے تاکید کی ہو کہ خاموشی ہی بہتر ہے۔ وہ آہستہ سے صوفے کے کنارے پہ جا بیٹھی۔ گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ جنید کے والدین حال احوال پوچھ رہے تھے، نائلہ بیگم اور ذوالفقار شاہ مسکرا کے جواب دے رہے تھے۔ صبوحی خاموش بیٹھی سب سن رہی تھی، مگر دل کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ ہر لفظ، ہر مسکراہٹ جیسے اس کے خوابوں کی موت کا اعلان کر رہی تھی۔ وہ وہاں موجود تو تھی مگر دل کہیں بہت دور ارسلان کے پاس تھا، جو شاید اسے کبھی مل نہ سکے، اور یہ محض اس کا خیال تھا۔ لاؤنج میں باتوں کا سلسلہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ نائلہ بیگم نے ایک نظر صبوحی پہ ڈالی، پھر مہمانوں کی طرف دیکھ کے مسکرائیں۔ بس تھوڑی سی بات چیت تو ہو گئی ہے، اب بہتر ہے کہ صبوحی اور جنید تھوڑا ایک دوسرے سے بھی بات کر لیں۔ صبوحی بیٹا تم جنید کو گھر دکھا دو اور چھت پہ لے جاؤ، تھوڑی بات بھی کر لینا، آخرکار زندگی تم دونوں نے ہی گزارنی ہے۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولی تھیں۔ وہاں موجود ہر شخص کا یہی ارادہ تھا۔ صبوحی کا چہرہ ایک دم سے سفید پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کے ماں کی طرف دیکھا اور نرمی سے نفی میں سر ہلایا، جیسے التجا کر رہی ہو کہ اسے معاف کر دیں، مگر نائلہ بیگم نے نگاہوں سے سختی سے حکم دہرا دیا۔ اسی لمحے جنید اٹھ کھڑا ہوا، جی آنٹی بالکل، اور صبوحی کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، آئیے۔ چاروں ناچار صبوحی کو بھی اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں آہستہ قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی جانب روانہ ہوئے۔ چھت پہ پہنچ کے موسم میں ہلکی سی خنکی تھی، ہوا میں نمکین سی خوشبو گھلی ہوئی تھی، شاید کہیں دور سے سمندر کی۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے، پھر جنید نے نرم لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کی عمر میرے خیال میں 21-22 کے قریب ہوگی۔ صبوحی نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ کیا خواب ہیں آپ کے، مطلب شادی کے علاوہ؟ صبوحی نے گہری سانس لی، نظریں چھت کی دیوار پہ گاڑ دیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے حلق میں اٹک گئے۔ جنید نے ایک بار پھر بات آگے بڑھائی، میں نے انجینئرنگ کی ہے، ابا چاہتے ہیں کہ بزنس سنبھال لوں، لیکن مجھے فوٹوگرافی پسند ہے۔ خیر بس آپ کو اپنا بتانا چاہتا تھا تاکہ بات کچھ بن سکے آگے۔ وہ کافی باتونی طبیعت کا انسان تھا۔ صبوحی نے ایک دم سے نظریں اس کی طرف اٹھائیں اور دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی، جنید مجھے معاف کیجیے گا لیکن میں آپ سے ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بنا لحاظ کے بولی تھی۔ جنید کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت جھلکی، مگر کیوں؟
सबूही की आंखों में नमी तैरने लगी। क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं सिर्फ अपने माँ बाप के दबाव की वजह से खामोश बैठी हुई हूँ। मुझे आप में कोई ख़राबी नहीं लगती, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरा दिल कहीं और है। जुनैद चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में हैरत की जगह अब समझ बूझ का अक्स था। फिर उसने नरमी से सर हिलाया। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आपको किसी ज़बरदस्ती में नहीं आना चाहिए। मैं अभी जाके सबको बता देता हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ। आप परेशान ना हों। ये कह के वो बग़ैर किसी तंज़, बग़ैर किसी तलखी के नीचे की तरफ बढ़ गया। बेशक कुछ ऐसे बावकार मर्द भी होते हैं जो औरत के इनकार को ज़िद ना बना के खुद पे इल्ज़ाम ले लेते हैं। सबूही उसकी पुश्त को जाते देखती रही। दिल में जैसे कोई बोझ हल्का हुआ हो। आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन लबों पे हल्की सी शुक्रगुजारी की सांस थी। वो जानती थी आज उसने खुद को थोड़ा सा बचा लिया है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो उसने सूली चढ़ना ही था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात का अंधेरा अपने साथ एक गहरी खामोशी लेके आया था। कमरे की हल्की रोशनी में सबूही चेहरे पे परेशानी की झलक लिए बैठी थी, अपने जहन में अरसलान की यादों को जकड़े हुए। दिल में एक दर्द का एहसास था। वो अरसलान से अपने रिश्ते की पुख्तगी के बारे में सोच रही थी जब अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और नाइला बेगम गुस्से से अंदर आई। नाइला बेगम की आंखों में गुस्से की चमक थी। वो सबूही के सामने आके उसका चेहरा अपने हाथों से थाम के एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पे मार के बोली, तुमने क्यों किया ये सब? तुम जानती हो हम तुम्हारी शादी उससे नहीं होने देंगे। फिर इस बेवकूफ़ाना हरकत की वजह पूछ सकती हूँ। नाइला बेगम की आवाज़ में गुस्सा और तशवीश दोनों थे। सबूही ने अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए उनकी तरफ खश्मगीन नज़रों से देखा। दिल में जैसे कोई तूफान बरपा था। उसने भी गुस्से से जवाब दिया, क्यों नहीं? मैं अरसलान के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। आप लोग मेरी खुशियों पे डाका डाल रहे हैं। वो लड़का बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे काबिल नहीं है, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। नाइला बेगम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद से किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैं भले मर जाऊं, लेकिन अरसलान से नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सबूही की आंखों में नमी आ गई और दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो सब कुछ बदल दे, लेकिन नाइला बेगम का लहजा इतना सख्त था कि वो कुछ बोल नहीं पाई। वो बस खामोशी से बैठ गई। नाइला बेगम ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, फिर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। सबूही उस लम्हे में वो बेबसी महसूस कर रही थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। दिल में बेशुमार सवालात थे और आंखों में दर्द की लहर दौड़ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। एक हफ्ते बाद अरसलान दुबई से वापस आ चुका था। उसका तैयारा लैंड कर चुका था और अब वो सीधा अपने मेंशन की तरफ रवाना हो रहा था। कार का दरवाज़ा खोल के वो बाहर निकला, तेज़ कदमों से घर की तरफ बढ़ा। वो जानता था कि उसके वालिद उस्मान साहब स्टडी में बैठे होंगे और उसका ही इंतज़ार कर रहे होंगे। वो सीधा स्टडी की तरफ बढ़ा। अरसलान ने दरवाजे को नरम हाथों से खटखटाया। चंद लम्हे बाद अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी थी। आ जाओ बरखुरदार, दरवाज़ा खुला हुआ है। वो मुस्कुरा के अंदर दाखिल हुआ था। सामने उस्मान साहब किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे, मगर अपने सपूत को फ़ौरन देखकर उठ खड़े हुए। अपने बेटे को गले से लगा लिया। बाबा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आप हम जैसे गरीब लोगों को वक्त ही नहीं देते। वो शिकवा कुना लहजे में बोला था। उस्मान साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई थी। और हमारे काम की नौयत ही ऐसी है, बस क्या करें, अब थोड़ा प्रोफेशनल बातें कर लें। उसने सर को हल्की जुम्बिश दी। अब उनकी निगाहें गहराई से अरसलान की तरफ मुड़ गई। वो प्रोफेशनल अंदाज में बोले, बताओ बरखुरदार, क्या खबर है? अरसलान ने गहरी सांस ली, जैसे उसके जहन में तमाम मसाइल को हल करने के बाद उसके दिल की धड़कन कुछ नरम हुई हो। वो एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर उसने बताया, बाबा, तमाम ड्रग डीलर्स पकड़े गए हैं। मैं जो भी कर सकता था करके आया हूँ। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया है। जितना हो सकता था मैंने किया है। बाकी के मामलात वहाँ की पुलिस पे छोड़ दिए गए हैं। उस्मान साहब ने सर हिलाया। बिल्कुल ठीक किया तुमने। पाकिस्तान के अफसर तुमसे बहुत खुश हैं।
بہت متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سب جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے ہمیں ایک مضبوط تاثر مل رہا ہے، ہماری پوزیشن وہاں بہت بہتر ہو گئی ہے۔ ارسلان نے ایک گہری سانس لی، جیسے اس کی گردن سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے سب کچھ بہت بہترین انداز میں مکمل کیا تھا۔ عثمان صاحب نے پھر کہا، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ سب کچھ ایک بڑا مقصد ہے، ہمیں کبھی بھی اس کی حقیقت کسی کے سامنے نہیں لانی۔ تمہارے کام کی جو حقیقت ہے وہ کبھی بھی مکمل طور پہ سامنے نہیں آ سکتی، اور یہ بات کسی اور کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ ارسلان کی نظریں عثمان صاحب پہ جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ان کے تعلقات کا راز اب ہمیشہ ایک ہی مقام پہ رہنا تھا۔ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کی طرف پر اعتماد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان کے درمیان ایک سرگوشی ہو رہی ہو جو کبھی بھی دنیا کے سامنے نہ آئے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، نہ ہی وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، بلکہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا جو ملک کے تمام برے انسانوں کا بہت ہی خاموشی سے خاتمہ کرتا جا رہا تھا۔ اس بات کی خبر محض اس کے ڈپارٹمنٹ تک ہی محدود تھی۔ یونیورسٹی فرینڈز کسی کو بھی اس بات کی اطلاع نہیں تھی کہ ارسلان خانزادہ کون ہے، اس کی اصل پہچان کیا ہے۔ اس کا اچانک ہفتے ہفتے غائب ہو جانا اسی بات کی نشاندہی تھی کہ وہ کوئی معمولی کام نہیں کرتا، بلکہ بڑے پیمانے پہ مسائل حل کرتا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ صبوحی کے دل میں بے شمار سوالات اور درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اس کا دل ٹوٹ رہا تھا اور ارسلان کی یاد میں وہ بکھر کے رہ گئی تھی۔ وہ بے چین ہو کے اپنے موبائل کی طرف بڑھی۔ ہاتھ لرزتے ہوئے اس نے ارسلان کا نمبر ملایا۔ فون کی بیل بجی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب پہلی بیل پر ہی کال اٹینڈ ہوئی۔ صبوحی کی آواز میں ہچکیاں اور روتے ہوئے لہجے میں گمشودگی تھی۔ ارسلان کچھ بھی کرو، سب کچھ ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل چکا ہے۔ اس کی آواز میں ایک غم کا طوفان تھا۔ ارسلان خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ خاموشی نے دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم کر لیا تھا۔ پھر اس نے ایک سنجیدہ اور پرسکون آواز میں کہا، صبوحی تم رونا بند کرو اور جو کچھ کہنا ہے وہ صاف صاف کہو۔ صبوحی نے ایک اور آہ بھری اور اپنے الفاظ کو جھٹک کر بولی، امی نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ میری شادی ہر حال میں کسی سے بھی کروا دیں گی۔ وہ مجھے کسی کے ساتھ بھی زبردستی بیاہ دیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ میری شادی کسی بھی قیمت پہ پسند سے نہیں ہونے دیں گی۔ پتہ نہیں ارسلان انہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو وہ کبھی ایسا برتاؤ نہیں کرتی تھیں۔ ارسلان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور پختگی آئی۔ تم تیار ہو؟ اپنا سامان وغیرہ لے کے پچھلی گلی میں آ جانا، میں وہاں سے تمہیں پک کر لوں گا۔ آج ہی ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ صبوحی کے اندر ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اس نے ہیرے کی طرح چمکتے ہوئے آنگن میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، پھر سر اٹھا کے بے یقینی سے پوچھا، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے واقعی سوچا ہے کہ میں اس طرح؟ ارسلان کی آواز میں ایک سنجیدہ فیصلہ تھا۔ میں نے جو کہا ہے وہ سنو، تمہیں جو کرنا ہے بس وہ کرو، ابھی کچھ نہیں سوچنا۔ اگر سوچنے بیٹھو گی تو ہمت نہیں ہوگی۔ صبوحی کے دل میں خوف کا طوفان تھا۔ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن ارسلان تمہاری بات پہ مجھے یقین ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں۔ اس کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، تم وقت سے آ جانا، کہیں میں وہاں پہنچ جاؤں اور تم وہاں آؤ ہی نہیں۔ جب اچانک وہ سخت لہجے میں بولا، نہ میں پہلے کبھی اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹا ہوں، نہ آج ہٹوں گا۔ تم پہنچو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ فون بند کر گیا تھا۔ صبوحی نے کچھ دیر اپنی آنکھوں میں آنسو روکے رکھے، پھر اس نے اپنے کمرے کی طرف نظر دوڑائی اور فیصلہ کیا کہ وہ سب کچھ کرے گی جو ارسلان نے کہا ہے۔ اس کے دل میں خوف کے ساتھ امید کی روشنی بھی تھی، اور یہ روشنی صرف ارسلان کے ساتھ جینے کا خواب تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا سارا سامان باندھا اور فوراً پچھلے حصے سے پچھلی گلی میں آ گئی۔ چند لمحے بعد ہی ارسلان اسے وہاں سے پک کر چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے مگر سجیلے اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے جہاں صرف چند ہی افراد موجود تھے۔ دروازہ کھلا، اس نے قدم رکھا، ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جگہ کچھ زیادہ خاص نہیں تھی، کمرہ معمولی تھا،
چاروں طرف سادہ سجاوٹ تھی۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا صوفہ رکھا گیا تھا، اس کے قریب ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ 4 دوست جو ارسلان کے ساتھ تھے وہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھے تھے، ان کی موجودگی میں کوئی خاص شور نہیں تھا۔ ایک طرف قاضی صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی نظر ان دونوں پہ ڈالی، پھر اپنی آنکھوں میں ایک سنجیدگی کی گہری لکیریں دکھائیں۔ صبوحی کا دل بے حد تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کے ارسلان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ قاری صاحب نے ایک لمحے وقفے کے بعد صبوحی کی طرف دیکھا اور اس سے تمام تفصیل لینے لگے تاکہ فارم فل کیے جا سکے۔ چند ہی لمحے کے بعد نکاح نامہ تیار ہو گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ مولوی صاحب نے گلا کھنکارا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، صبوحی بنت ذوالفقار شاہ، آپ کا نکاح ارسلان خانزادہ ولد عثمان خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ صبوحی کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ قاضی صاحب نے پھر ارسلان کی طرف رخ کیا، پوچھا، ارسلان خانزادہ ولد عثمان خانزادہ، آپ کا نکاح صبوحی بنت ذوالفقار شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ارسلان نے اپنا سر اٹھایا، اس کے چہرے پہ ایک پختہ اور مضبوطی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے قاضی صاحب کی طرف دیکھا، پھر صبوحی کی طرف دیکھا۔ جی، میں قبول کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں عزم اور یقین تھا۔ 2 بار مزید اس سے یہی سوال دہرایا گیا اور اس نے بلا جھجک دونوں بار مطمئن انداز میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ کمرے میں موجود دوستوں کی خاموشی اب ٹوٹ گئی۔ وہ سب آہستہ آہستہ مسکرا کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ قاضی صاحب نے نکاح کے بعد دونوں کو دعائیں دیں۔ چند لمحے بعد وہ اپنی فیس لے کے چلے گئے۔ کمرے کی فضا کچھ خاص تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے نکاح کی رسم مکمل ہوئی تھی اور اب ارسلان اپنے دوستوں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خوش تھا، لیکن اسی خوشی کے اندر ایک عجیب سی پریشانی بھی محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اپنے دوستوں کا رویہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ صبوحی گھبرا رہی ہے، وہ اکیلے میں کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے بہت سادگی سے بولا کہ اب تم لوگ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تو میں کال کر دوں گا، اور ہاں، کسی کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپارٹمنٹ میں ہوں۔ ابھی اس نے بات مکمل کی ہی تھی جب اس کا دوست بولا، ابے یار، ابھی کہاں جائیں گے ہم؟ ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار، ابھی تو دعوت کا آغاز ہوا ہے۔ دوسرے دوست نے بھی مذاق کرتے ہوئے کہا، تو کیا ہمیں دعوت میں حصے داری نہیں دے گا؟ وہ لوگ صبوحی کو غلیظ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے، جبکہ ارسلان سخت نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہ ان کی باتوں کا مقصد بخوبی سمجھ گیا تھا اور یہی چیز اس کے غصے کو بڑھا رہی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ایک اور بولا، چھوڑ یار، اب تو نے بلایا ہے تو ہم بھی اپنا مزہ تو لیں گے، اب تو ہمیں روکنا نہیں۔ یہ کہتے ہی 2 دوست کھڑے ہوئے اور ارسلان کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان لوگوں نے اسے تھام لیا۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے گھور کے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ چھوڑو مجھے۔ وہ ابھی تک مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن یہ مذاق بیہودہ ترین ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے 3 دوست اسے زبردستی کھینچ کے کمرے کے اندر لے گئے۔ وہ ان سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ لوگ اسے طاقت کے ساتھ کھینچ کے ایک طرف دھکیل چکے تھے۔ اس کے کمرے کو باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں کھڑی تھی، خوفزدہ نظروں سے ان چاروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف درندے کی مانند بڑھ رہے تھے۔ اچانک ان میں سے 2 فوراً آگے آئے اور اس کے بازوؤں کو بھی ارسلان کی طرح ہی جکڑ لیا۔ وہ غصے سے بولی، یہ کیا کر رہے ہو تم سب؟ چھوڑو مجھے، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ لیکن وہ سننا ہی کب چاہتے تھے؟ وہ درندے بن چکے تھے، حیوانیت ان پہ طاری ہو گئی تھی۔ ایک اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، ارے ایسے کیسے سن لوں؟ آج ہاتھ آیا موقع کیسے جانے دے سکتے ہیں؟ جبکہ وہ چیخ کے پیچھے ہوئی۔ کمرے میں بند ارسلان کی جان پہ بنائی تھی۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جنہیں وہ اپنا مانتا ہے
وہ اس حد تک غدار نکلیں گے کہ اسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لمحہ لگا تھا اور اس نے دروازہ توڑ دیا۔ کمرے کا ماحول اب تکلیف دہ خاموشی سے بھر چکا تھا۔ ارسلان کے قدموں کی آواز کمرے کے دروازے تک پہنچتے ہی اس کے چاروں دوستوں کی نظریں گھوم گئیں۔ ان کے چہروں پہ موجود ہنسی اب غم میں بدل چکی تھی اور ارسلان کی آنکھوں میں ایک غیر متزلزل غصہ تھا۔ تم لوگ دوست نہیں، سانپ ہو جنہیں میں نے کئی سالوں سے اپنی آستین میں پال رکھا تھا۔ تمہاری بزدلی اور درندگی کا یہ نتیجہ ہے۔ اس الفاظ کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ ایک دوست کے منہ پہ آیا جو بمشکل اپنے دفاع میں ہاتھ بڑھا پاتا۔ ارسلان نے اس سے پہلے ہی اسے زمین پہ گرا دیا اور اس کی گردن کو جھکاتے ہوئے کہا، تم سب نے میری محبت کا مذاق اڑایا۔ تمہارے لالچ نے تمہیں یہ سمجھنے سے روک دیا کہ میں تمہارے ساتھ کس حد تک ساتھ تھا۔ اس کا لہجہ کافی غمگین تھا۔ ایک اور دوست کو دھکیلتے ہوئے ارسلان نے اس کا بازو مڑوڑ دیا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں اتنا کمزور ہوں، تم نے مجھے بیوقوف سمجھا تھا۔ اس کا مکوں کا تسلسل بڑھ گیا۔ اس کے ہر مکے میں بدلے کا درد تھا۔ ہم نے تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دیا ارسلان، ایک دوست نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ دھوکہ؟ تم نے دھوکہ خود کو دیا ہے۔ تمہاری ہر حرکت مجھے دکھا رہی ہے کہ تمہاری اصل حقیقت کیا ہے، ارسلان نے غصے سے کہا اور اس کا ایک اور مکہ لگا۔ ارسلان، ہم نے تمہیں کچھ نہیں کیا، ہم تمہارے دوست ہیں، بس تھوڑی سی غفلت ہو گئی تھی۔ ان سب کی ہوا خشک ہو گئی تھی۔ اس کے ہر ایکشن کے بعد ان کی جان نکل رہی تھی۔ غفلت؟ ارسلان نے اس پہ سختی سے وار کیا۔ تمہیں غفلت کا کوئی حق نہیں تھا۔ تم نے اس سے بڑھ کے بے وفائی کی اور میں وہی ہوں جس نے تمہیں یہ سب کچھ سہنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور لڑکے کو پکڑا، اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کے جسم پہ لگنے والی ہر ضرب میں شدت تھی۔ اب میں تم سب کو دکھا رہا ہوں کہ تمہاری یہ جرت کس حد تک جا سکتی ہے۔ تم نے مجھے ٹوٹنے کے لیے چھوڑا، اب تمہارا ٹوٹنا بھی وقت کا حصہ ہے۔ کمرے میں وہ چاروں بری طرح کراہتے اور روتے ہوئے اس کی بے رحمی سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ارسلان کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا جو کسی بھی طور رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دور کونے میں کھڑی سبوہی اس ساری مار پیٹ اور تشدد کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، اس کی نظریں خوف سے جکڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہمت جمع کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ارسلان کا یہ غصہ اتنا بے قابو تھا کہ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس نے لمحے میں چاروں کی درگت بنا دی تھی۔ آخر کو وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، ایسی ٹریننگز تو اسے بہت اچھے طریقے سے دی گئی تھیں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، جیسے ہر لمحہ سست ہو کر ٹوٹنے کو تیار تھا۔ ارسلان کی نظریں اپنے چاروں دوستوں پہ مرکوز تھیں جو اب درد سے کراہتے ہوئے اس کے قدموں میں پڑے تھے۔ ان کے چہرے زرد اور بدن لرزتے ہوئے تھے۔ سبوہی کی نظریں بے یقینی کے عالم میں ان سب پہ جمی ہوئی تھیں۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد ارسلان نے اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پولیس کو کال کر دی۔ ایک سرد سی آواز میں اس نے کہا، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، ان سب کو پکڑ کے لے جاؤ، یہ لوگ انسانیت کی سب سے بڑی توہین کر چکے ہیں۔ جی سر، پولیس کی طرف سے فوراً جواب آیا۔ ارسلان نے فون رکھ دیا۔ صرف 15 منٹ بعد پولیس کی گاڑیاں باہر آ گئیں۔ دروازہ کھلتے ہی پولیس افسران اندر داخل ہوئے اور ارسلان کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا، سر حکم کیجیے، ان سب کو اریسٹ کرو، ان کو اپنی سزا ملنی چاہیے۔ ارسلان کا لہجہ سخت اور بے رحم تھا۔ اس کی نظریں ان چاروں پہ جمی ہوئی تھیں جو اب خوف کے مارے مزید سر جھکائے ہوئے تھے۔ ارسلان، یار چھوڑ دے پلیز، ایک دوست نے اپنے زخمی جسم سے بمشکل کہا۔ ہم نے جو کیا وہ غلط تھا، بس اب ہم نہیں کریں گے، تمہاری عزت کا ہم احترام کرتے ہیں، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ دوسرا لڑکا بھی بیزاری سے بولا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، بس ہمیں چھوڑ دو، بھابھی سے بھی معافی مانگ لیں گے۔ لیکن ارسلان کا چہرہ ایک پتھر کی مانند تھا۔ اس نے ایک ایک قدم آگے بڑھایا اور ان سب کو خاموشی سے گھورتے ہوئے کہا، لعنت ہے تم جیسی دوستی پہ، تمہاری دوستی نے مجھے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ میری زندگی کے سب سے قیمتی رشتے کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کا لہجہ اتنا شدید تھا کہ وہ سب پل بھر کے لیے خوف کے مارے رک گئے۔ ارسلان نے ان کی طرف ایک طویل اور غمگین نگاہ ڈالی اور پھر مزید کہا،
تم لوگ دوست نہیں، تم لوگ سانپ ہو جنہیں میں نے اپنی آستین میں پالا تھا، لیکن تمہاری حرکتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تم میں انسانیت کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کے ان چاروں کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال کے باہر کی طرف لے جانا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے ارسلان سے معافی کی درخواست کی، لیکن وہ بے رحمی سے ان کی درخواستوں کو نظر انداز کرتا رہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگوں کی معافی مجھے نہیں چاہیے۔ تم نے جو کیا اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، چاہے تم کتنی ہی معافی مانگ لو۔ ارسلان کا لہجہ اور سخت ہو گیا، اس کے الفاظ گہرے درد اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ لے جاؤ انہیں۔ اور پھر ان کی لاکھ معافیاں، گڑگڑاہٹ سب نظر انداز کر دی گئی۔ آخر کو ان کی غلطی ہی اتنی بڑی تھی، کیسے معاف کر دیتا وہ؟ پولیس کی گاڑیاں دور جا چکی تھیں، کمرے میں ایک مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ سبوہی اب بھی خوف اور درد کے اثرات سے لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات اور بے یقینی کا سمندر تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، دل میں ایک طوفان تھا۔ ارسلان اس کی طرف بڑھا۔ اس کا چہرہ پہلے کی طرح سخت نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک نرم اور تسلی دینے والی نظر تھی، جیسے وہ سبوہی کو بتانا چاہتا ہو کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے قریب پہنچ کے اس نے نرم لہجے میں کہا، سبوہی، نہ رونے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی۔ میں ہوں تمہارے پاس، اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سبوہی کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ ارسلان، یہ سب کیا تھا؟ تم نے وہ سب کچھ کیسے کیا؟ وہ لڑکے، وہ پولیس، تم اتنے طاقتور کیسے ہو؟ ارسلان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر گہری سانس لی اور بولا، سچ بتاؤں تو میں صرف ایک بزنس ٹائکون کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں۔ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک حصہ تھا۔ میری اصل شناخت اور میرا مقصد ہمیشہ سے کچھ اور تھا۔ سبوہی اس کی باتوں پہ حیرت زدہ ہو گئی۔ ارسلان نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا، اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے والد نے تمہارے والدین سے بات کی ہے اور سب کچھ ان کی رضامندی سے ہوا ہے۔ یہ نکاح کوئی چھپ کے نہیں ہوا، تمہارے والدین نے ہماری شادی کے لیے رضامندی دے دی ہے۔ میرے پاس بابا کا ٹیکسٹ آ چکا ہے۔ سبوہی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس نے انہیں روک لیا۔ اس کی نظریں اب ارسلان کی آنکھوں میں گم ہو چکی تھیں اور دل میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ارسلان، وہ نرم آواز میں کہہ کے اس کی طرف بڑھی اور اس کے سینے میں سر چھپا لیا۔ شکریہ، تم نے مجھے نہیں چھوڑا، میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے سے قریب کیا۔ سبوہی، اب تمہیں میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری ہر خوشی، ہر تکلیف، ہر غم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ یہ جو اب کچھ دیر پہلے ہوا تھا وہ اس کے اعصاب جھنجھوڑ گیا تھا۔ کمرے میں بند اس کی سانس تک رک چکی تھی۔ جس لڑکی کو وہ اپنا سب کچھ مانتا تھا وہ خطرے میں تھی، اور یہ خیال ہی اس کی جان لے رہا تھا۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ بے شک میرا رب سچے دلوں کی محبت ملانے پہ قادر ہے۔